نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، حکومت گرانا بھی جانتے ہیں اور بنانا بھی۔ صدر آصف زرداری کھل کر بول اٹھے، کہا IMF سے قرضے لے کر عوام کا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، عالمی ادارے سے بات کیوں نہیں کرتے، کمرے میں بٹھائیں اور ٹیبل ٹاک کریں۔ ایک سابق وزیر اعظم بہت میں کرتا تھا، آج جیل میں بیٹھا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت ایک دوسرے کو نکالنے میں لگی ہے، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، میدان میں آ گیا ہوں، سب تیار ہو جائیں، ڈرائنگ روم سے باہر نکلنا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سما کی زبانی۔ کسی وزارت نے سستی دکھائی تو برداشت نہیں کروں گا، کمر کس لیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ IMF سے چھٹکارا پانے کے لیے باتیں نہیں، کام کرنا ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف وزراء پر برہم، کہا کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، بجلی کے لالے پڑے ہیں اور بجلی چوری ہو رہی ہے، ٹرانسمیشن کا بیڑا غرق ہے، غریب عوام پر ٹیکس لگانے کا کلچر بن چکا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر، فیصلہ آج یا کل سنائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس میں فیصلے پر مشاورت مکمل، عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ گروپنگ، بدتمیزی، غیر سنجیدہ رویہ، شرمناک پرفارمنس کی بڑی وجہ۔ T20 ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی پر کوچز کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات۔ شاہین آفریدی سمیت چند کھلاڑیوں کا رویہ غیر سنجیدہ قرار۔ شاہین بدتمیزی کرتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، کوچز کی شکایت۔ فاسٹ بولر کو وہاب ریاض اور منصور رانا نے روکا نہ ہی سمجھایا۔ گیری کرسٹن اور اظہر محمود کی رپورٹ میں لابنگ کا بھی تذکرہ۔ سلیکشن کمیٹی کے بعد مینجمنٹ پر بھی تلوار چل گئی، سینئر مینیجر وہاب ریاض اور مینیجر منصور رانا کی بھی چھٹی ہو گئی۔ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن بلین گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے 100% دیا، خلوص کے ساتھ کام کیا۔ سلیکشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے میری خدمات کا وقت ختم ہو گیا۔ عہدے سے فارغ ہونے کے بعد وہاب ریاض کا رد عمل۔ عبدالرزاق کا کہنا ہے سلیکشن کمیٹی کے تمام افراد کے پاس ایک جیسا اختیار تھا، 6 افراد پر ایک فرد کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ اسد قیصر اسپیکر تھے خود تو کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں تنقید، کہا PTI دور میں چینی اور گندم برآمد ہوئی، اربوں خربوں کہاں گئے کچھ پتہ نہیں۔ PTI دور میں اپوزیشن کی تقاریر لائیو چلا کرتی تھی، اپوزیشن لیڈر 8-8 گھنٹے بولتے تھے۔ اسد قیصر کا جواب، کہا آج اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ PTI دور میں ایوان کی جو توہین ہوئی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک روز میں 52 بل پاس کرائے گئے۔ بطور اسپیکر اسد قیصر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے۔ خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس، کہا انہوں نے جو روایت قائم کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ محمود اچکزئی کا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان، کہا ایاز صادق کا رویہ نامناسب ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت قانون سازی کو بلڈوز کر رہی ہے، ونکو میں قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اسپیکر کا رویہ یہی رہا تو آخری حد تک جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، انتہائی مطلوب کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد عبد الرحیم کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان بھی مادر وطن پر قربان۔ شہداء میں سپاہی ادریس، سپاہی بادام گل، سب انسپکٹر تاج میر اور ASI محمد اکرم شامل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، جامع شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، محرم الحرام میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، جلوس پر خودکش حملے کا منصوبہ بنانے والا دہشت گرد گرفتار، بڑی مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد برآمد۔ CTD حکام کے مطابق کلعدم TTP کے سلیپر سیلز شہر قائد میں موجود ہیں، دہشت گرد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ایکشن جاری ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر منظوری لی گئی۔ رقم کے حوالے سے کاغذات کابینہ میں بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ کابینہ ارکان نے اعتراض بھی اٹھایا۔ شہزاد اکبر نے بتایا غیر قانونی طریقے سے برطانیہ بھجوائی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔
پرویز خٹک نے بیان قلم بند کروا دیا۔ پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی روسٹرم پر آ کر مسکراتے رہے۔ کہا اب تو نواز شریف کے فلیٹس بھی پاکستان واپس آنے چاہیے۔ بنی گالا کے پٹواری کے بیان پر بھی جرا مکمل، سماعت 13 جولائی تک ملتوی۔ بشرا بی بی کے طلاق نامے پر تاریخ کی ٹیمپرنگ کیوں کی گئی؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے خاور مانیکا کے وکلا سے جواب طلب کر لیا۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل۔ کہا عدت کیس سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا۔ خاور مانیکا کا 6 سال بعد شکایت دائر کرنا ہی کیس ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بڑے فیصلے۔ ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیوں میں 1224 فلیٹس مفت دینے کا اعلان۔ زیر التوا 6 ارب روپے کی ڈیتھ اور میرج گرانٹ کی ادائیگی کا حکم۔ گارمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے 2 ہاسٹل بنانے کی بھی منظوری۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مریم نواز سے برطانوی ماہر تعلیم مائیکل باربر کی ویڈیو لنک میٹنگ۔ نئی تعلیمی پالیسیوں کے نفاذ کا جائزہ۔ اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب پر شوہر کا مبینہ تشدد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزم حارث کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کا آج سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ کراچی کی 95 فلاور ملز نے گندم کی واشنگ روک دی۔ محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں آٹے کے بحران کا خدشہ۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت کئی شہروں میں بارش۔ بنو موسلادھار بارش کے دوران مختلف حادثات رپورٹ ہوئے۔ 2 افراد جاں بحق، 35 زخمی۔ ہری پور میں شدید بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑک بند، کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ بیٹ آباد اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔ چین روس کی حمایت چھوڑ دے، نیٹو سمٹ کے اعلامیے میں مطالبہ۔ خلا میں چینی عمل دخل پر بھی تشویش کا اظہار۔ یوکرین کو 40 ارب یورو دینے کا اعلان۔ شرائط پوری ہونے پر نیٹو میں شمولیت کی دعوت دیں گے، صدر زیلنسکی کو یقین دہانی۔ قازقستان کی الینا ریباکینا ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ یوکرین کی الینا سیوتلینا کو ہنستے کھیلتے شکست دی۔ جمہوریہ چیک کی باربورا نے بھی آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی۔ مردوں کے مقابلوں میں نوواک جوکووچ بغیر کھیلے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ایلیکس ڈی مینور انجری کے باعث دستبردار۔ اور مراکش کی نمائندگی کرنے والی کینسا لائلی دنیا کی پہلی مس اے آئی بن گئی۔ کمپیوٹر کے ذریعے بنائی گئی 1500 ماڈلز کے مقابلہ حسن میں فاتح قرار۔